سمرقند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر کوئی تارا نظر آتا تھا، نہ زمین پر کوئی چراغ۔ تمام لوگ سو چکے تھے۔ اس عالم میں صرف ایک شخص جاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنے گھر سے نکلا اور سنسان جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل میں خونخوار جانوروں اور درندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جنگل خوفناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وہ آدمی اس کی پرواہ کیے بغیر منزل مقصود کی جانب گامزن رہا، کیونکہ اگلا مقام اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ چلتے چلتے وہ مندر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مندر کے ساتھ پڑا پتھر دیکھ کر خوف سے کچھ قدم پیچھے آ گیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی بزدل شخص یا نوعمر لڑکا تھا، بلکہ اس دلیر شخص کے دل میں بچپن سے ہی مندر کا خوف بٹھا دیا گیا تھا، اور وہ اسی خوف کے ساتھ پروان چڑھا تھا۔ وہ مندر کی خفیہ قوتوں سے اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کے سامنے جنگ کی سنسناتی ہوئی تلواروں کا خوف کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ اس سرنگ میں داخل ہو گیا جس میں مندر تھی۔ مندر کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، جن میں جب کبھی ہوا زور سے داخل ہوتی تو ایسی آوازیں نکلتی کہ سننے والوں کو بہرا کر دیتی تھی۔ وہ شخص اندر جا کر ایک پروہت سے ملا۔ پروہت نے سمرقند کا ماضی یاد کیا اور اہل وطن کی بدعمالیوں پر آنسو بہانے لگا، اور بڑے دکھ سے بیان کرنے لگا کہ کس طرح مسلمان آئے اور انہوں نے سمرقند کا تخت و تاج الٹ دیا۔ پروہت نے کہا کہ اب مسلمانوں کے سمرقند سے نکلنے کی کوئی امید نہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بڑا منصف اور عادل ہے۔ اب صرف یہی راستہ بچا ہے کہ ہم اس کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجیں اور اپنی شکایت سے آگاہ کریں۔ پروہت نے اس شخص سے کہا، ہم نے تمہاری جرت اور شجاعت کی وجہ سے تمہیں منتخب کیا ہے، کیا تم وہاں جانے کے لیے راضی ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ وہ شخص مندر سے خوشی سے نکلا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق پہنچ جائے، کیونکہ وہ بڑے پروہت سے ہم کلام ہوا تھا۔ یہ ایسا اعزاز تھا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا۔ وہ دن اور رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بلخ، بلخ سے ہرات۔ سفر ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ ان کی جاہ و عظمت دیکھ کر اسے سمرقند کی حیثیت بہت کم دکھائی دینے لگی۔ آخر وہ مسلمانوں کے عظیم دارالحکومت دمشق پہنچ گیا۔ یہاں سے ایسا فرمان جاری ہوتا تھا جس کے سامنے دمشق سے سمرقند اور سمرقند سے چین تک کے امراء کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ یہیں وہ عظیم خلیفہ رہائش پذیر تھا جس کے سامنے قیصر روم، کسرا ایران اور خاقان چین کی عظمتیں زمین بوس ہو گئیں۔ اب وہ کانپنے لگا تھا کہ ایسے شان و شوکت والے خلیفہ سے کس طرح ملاقات کرے گا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ آدھی دنیا کا حکمران کس طرح کی آسائشوں میں رہتا ہوگا۔ اسے کسرا ایران کا دربار یاد آ گیا کہ کیسے بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، اور وہ انہیں صرف ایک ناپسندیدہ جملے کی وجہ سے درندوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ ایک پل کے لیے اس مسافر نے خلیفہ سے ملنے کا خیال ترک کر دیا کہ جان دے کر وطن کی آزادی کس کام کی۔ پھر اسے ایک عظیم الشان عمارت نظر آئی جس کے مقابلے کی شہر میں کوئی اور عمارت نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی خلیفہ کا محل ہے۔ ہر کوئی بغیر روک ٹوک کے اس میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ مسافر بھی اندر داخل ہو گیا۔ عمارت کے اندر سنگ مرمر کے ستون، خوبصورت اور وسیع و عریض صحن اور انتہائی خوبصورت جھیل دیکھ کر اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ وہاں ہزاروں افراد موجود تھے۔ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، فتوے لکھے جا رہے تھے۔ اتنی مخلوق جمع تھی کہ عمارت کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر دوسرے کونے میں نگاہ نہیں جاتی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ آدمی نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس آدمی نے مسافر کا حال دریافت کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ مسافر خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نمازی نے کہا، تو کیا تم امیر المومنین کے گھر کا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافر نے پوچھا، کیا یہ خلیفہ کا گھر نہیں؟ نمازی نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ نمازی نے پھر پوچھا، اے مسافر، کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ اس بیچارے کو نماز کا کہاں پتہ تھا۔
یہ تو بے جان بتوں کو ماننے والا تھا، کہاں مندر کے ڈراؤنے بت اور کہاں اسلام کا نور و جمال۔ نمازی نے پھر پوچھا، کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ اس نے کہا، مجھے نماز ادا نہیں کرنی آتی۔ پھر نمازی کو معلوم ہوا کہ وہ مسافر سمرقند سے آیا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ تھوڑی دیر نمازی نے اسے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا اور وہ مسافر کچھ ہی دیر میں مشرف با اسلام ہو گیا۔ اب نمازی نے اسے کہا کہ آؤ میں تمہیں خلیفہ کا گھر دکھاتا ہوں۔ وہ ایک گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ ایک لکڑی کے دروازے والا تنگ مکان تھا۔ نمازی نے کہا، یہ ہے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر۔ مسافر نے اس نمازی کے چہرے کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہو، لیکن اسے سنجیدہ پا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کے درمیان سوراخ سے دیکھا تو اسے ایک بزرگ دیواروں پر گارے سے لیپ کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ساتھ ایک بی بی آٹا گوندھ رہی تھی۔ مسافر نے فوراً دروازہ چھوڑا اور غصے سے اس نمازی کو آ کر پکڑ لیا۔ میں نے تجھ سے خلیفہ کا گھر پوچھا ہے اور تو مجھے ایک مومار کا گھر دکھا رہا ہے۔ نمازی نے پوچھا، کون سا مومار؟ مسافر نے کہا، گھر والا اور کون؟ نمازی نے کہا، وہی تو امیر المومنین ہیں اور ساتھ ان کی زوجہ ہیں۔ مسافر نے حیرانی سے کہا، یہی آدھی دنیا کا حکمران ہے؟ نمازی نے کہا، ہاں یہی وہ حکمران ہے جس نے اللہ سے دنیا کی آسائشوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ وہ ان کی سادگی دیکھ کر حیران رہ گیا، خوفزدہ بھی تھا اور حیران بھی۔ آخر خوف اور حیرانی میں اس نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ امیر المومنین باہر آئے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ وہ سمرقند سے آیا ہے۔ اس نے امیر المومنین سے عساکر اسلامیہ کے جرنیل قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی کہ وہ مسلمانوں کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر دعوت اسلام دیے، بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے سمرقند پر قابض ہو گیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے منع کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے غلام، کاغذ لاؤ۔ آپ نے اس کاغذ پر چند سطریں لکھ کر مہر لگا دی اور اس مسافر سے کہا کہ یہ خط وہاں کے گورنر کو دے دینا۔ وہ وہاں سے نکلا اور سفر طے کرنے لگا۔ راستے میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو مسجد میں نماز ادا کر لیتا۔ وہ جس شہر میں بھی جاتا سب مسافر سمجھ کر اس کی مہمان نوازی کرتے۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ میری آمد اور واپسی میں کتنا فرق ہے۔ آیا تھا تو غریب تھا اور واپس جا رہا ہوں تو نعمتوں سے لدا ہوا ہوں۔ بالآخر وہ مندر پہنچ گیا اور اس نے سارا واقعہ وہاں کے پروہتوں کو سنا کر حیران کر دیا۔ البتہ اس نے اپنے قبول اسلام کو چھپائے رکھا۔ پروہتوں نے اسے فوراً گورنر کے پاس بھیج دیا۔ گورنر نے رکا کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ موجودہ کور کمانڈر اور کاہنوں کے درمیان معاملات حل کرنے کے لیے ایک عدالت تشکیل دی جائے اور عدالت جو فیصلہ کرے اسے نافذ کر دیا جائے۔ گورنر نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے عدالت تشکیل دی اور جمیع بن حاضر باجی کو عدالت کا جج مقرر کیا۔ عدالت کی تشکیل کی خبر سن کر پروہت خوش ہو گئے، لیکن لمحے بھر کی خوشی کے بعد ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ عدالت بھی مسلمانوں کی دھوکہ بازی کا نیا طریقہ ہوگی۔ مقررہ تاریخ پر تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف مندر کے پروہت بیٹھ گئے اور دوسری طرف عساکر اسلامیہ کا عظیم جرنیل، جس کے برابر مشرق میں کوئی بھی فتوحات حاصل نہیں کر سکا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نہایت دبلا پتلا اور نحیف شخص مسجد کے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تھا۔ اس نے آتے ہی 2 نفل ادا کیے اور پھر مسجد کے ستون کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ یہ عدالت کا جج جمیع بن حاضر باجی تھا۔ عدالت کی سماعت ہوئی اور آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمان سمرقند سے واپس جائیں گے اور اسلامی قوانین پر عمل کرتے ہوئے پہلے اسلام کی دعوت دیں گے، پھر جزیہ طلب کریں گے اور اگر یہ بھی سمرقندیوں کے لیے ناقابل قبول ہو تو پھر اعلان جنگ کریں گے۔ اب مسلمانوں کی عظیم فوج، جس کے سامنے قیصر و کسریٰ کی عظیم سلطنتیں نہیں ٹک پائی تھیں، ایک دبلے پتلے آدمی کے حکم پر واپس جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بڑا پروہت اسلام کی سچائی پر ایمان لے آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بڑے پروہت کا ایمان لانا تھا کہ چھوٹے پروہت اور پھر پورا سمرقند تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ مسلمان فوجیں سمرقند میں داخل ہو گئیں، نہ کوئی حاکم رہا نہ محکوم، سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کسی اجمی کو عربی پر
اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہ رہی سوائے تقویٰ کے۔ سمرقند اس دن سے اسلام میں داخل ہوا اور انشاءاللہ داخل رہے گا۔